یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 12 اپریل 2026 سکردو گلگت بلتستان میں پاکستانی تاریخ کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ہے، یعنی پاکستانی تاریخ میں جو بڑے اجتماع ہوئے ہیں ان میں ان کا شمار کیا جائے گا، اور دور حاضر میں کسی بھی شخصیت کا آج تک اتنا بڑا چہلم نہیں منایا گیا جتنا بڑا چہلم یہ منایا گیا ہے۔ یہ جو اجتماع تھا یہ چہلم تھا رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب کا، اور ہزاروں کی تعداد میں مومنین نے، حسینیوں نے شرکت کی، اور بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد افراد تھے جو کہ اس اجتماع میں، اس چہلم میں سید کے شامل ہوئے اور ان سے اظہار محبت کیا۔ بلکہ یہ اظہار محبت ایسا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ جو سید نے تعلیمات اہل بیت پر وہ چلے ہیں، جو عمل کیا ہے، اس عمل کو سلام کرنے کے لیے اور اظہار محبت اور عقیدت کرنے کے لیے یہ حسینی جمع ہوئے۔ اور یہ بات آج ثابت ہو گئی کہ جو بھی اس دنیا میں سیرت اہل بیت پر چلتا ہے، تعلیمات اہل بیت پر چلتا ہے، اس پیغام کو عام کرتا ہے کہ جو کربلا والوں کا پیغام ہے، تو پھر وہ جیسے دبیر کا شعر بھی ہے کہ گو وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے، تو یہ آج ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت مثبت پیغام جو اس اجتماع سے دیا گیا وہ یہ کہ ایک جو سازش کی گئی، ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا گزشتہ تقریباً 1 مہینے سے کہ جی گلگت بلتستان کے جو شیعہ ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں، افواج کے خلاف ہیں، وہ سارا پروپیگنڈا، وہ ساری سازشیں اپنے آپ دم توڑ گئیں کہ جب پاکستان کے نعرے لگائے گئے، پاکستان کی سالمیت کی دعائیں کی گئیں، اور پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کا شکریہ ادا کیا گیا اس اجتماع میں، تو وہ جو ایک مسلسل ایک پروپیگنڈا کچھ لوگ کر رہے تھے کہ جی یہ شیعہ خلاف ہیں، طرح طرح کی فضول باتیں، وہ ان کا پروپیگنڈا ختم ہو گیا، اور حسینیوں نے یہ بات بتا دی کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں۔ گلگت بلتستان کے مومنین نے یہ بات واضح کر دی۔ یہ ایک بہت مثبت پیغام ہے۔ اچھا، اسی اجتماع کے حوالے سے ایک اور خبر جس کو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور بہت طرح طرح کے اس پر تبصرے کیے جا رہے ہیں، تقریباً تمام ہی جو وہاں کے خبروں کے ادارے ہیں انہوں نے شیئر کیا، دیگر پیجز، وہ یہ کہ آغا راحت حسین الحسینی صاحب کا یہ بیان کہ انہوں نے کہا جی کہ گلگت بلتستان میں طاقت کا محور وزیر اعلیٰ ہے، لہٰذا وزیر اعلیٰ شیعہ مسلک کا ہونا چاہیے۔ اب 7 جون کو گلگت بلتستان میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ بیان ایک اہمیت رکھتا ہے، لیکن ہر کسی کی رائے ہے، ہر کسی کی رائے کا احترام ہونا چاہیے، ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کر سکے، لیکن اس حوالے سے تمام لوگوں کو، تمام شیعہ سنی برادران کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ الیکشن کے دوران ووٹ دیتے ہوئے مسلکی بنیاد کو کبھی نہیں دیکھنا چاہیے، کبھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ شیعہ ہے تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، یا یہ سنی ہے یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ ووٹ ہمیشہ میرٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں ایسی حکومتیں گزری ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا جی کہ ان کے سربراہان سارے شیعہ مسلک سے ہیں، لیکن انہی کے دور میں سب سے زیادہ خون بہایا گیا شیعہ مسلک کے لوگوں کا۔ تو یہ تو وہ حقائق ہیں کہ جن سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا، اور پاکستان میں شیعہ سنی کی تفریق اس حوالے سے ہے بھی نہیں اور ہونی چاہیے بھی نہیں، کیونکہ یہ سوچ جب آئے گی تو اس میں انتہا پسندی آنے کا بھی خدشہ ہے۔ اور جیسا کہ اسلام آباد کا ایک مولوی تھا، گزشتہ دنوں اس نے بیان دیا تھا جی کہ یہاں پر شیعہ مسلک کا وزیر داخلہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں، تو یہ تو انتہا پسندی کی باتیں، اس کے تو ہم شروع سے ہی خلاف رہے ہیں۔ مسلک کی اور ذات کی بنیادوں پر انتخاب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میرٹ کی بیسس پر یہ کام ہونا چاہیے۔ قابل انسان چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، وہ سب کے لیے کام کرتا ہے، کرپٹ نہ ہو، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ ہر کسی کی اپنی رائے ہے، ہر کسی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، ہم اپنے نظریے میں کس قدر مضبوط ہیں اور اپنا موقف ہم کس طرح سے رکھتے ہیں، جو لوگ ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست میں اور حکومت میں یہ مسلکی رنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات منفی ہی منفی ہوں گے، مثبت نہیں ہو سکتے، اور یہ بات قابل عمل بھی نہیں ہے۔ کسی ایک جگہ پر تو ہو سکتی ہے، پورے ملک میں یا پوری دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس وقت ویسے بھی پاکستان کو وحدت امت کی بے حد ضرورت ہے،
اتحاد کی ضرورت اور فرقہ واریت کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔